وائرس کے خدشات، لاک ڈاؤن میں کتنی نرمی ہوگی؟ وفاق اور صوبوں میں اختلافات، پنجاب حکومت ٹرین اور پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالف، کاروبار محدود وقت کے لیے کھولنے کی تجویز۔ وزیر ریلوے 10 مئی سے ٹرینوں کا پہیہ چلانے کا اعلان کر چکے۔ حتمی فیصلہ کل وزیر اعظم کی صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 1 جون کے بعد بھی نہ کھلنے کا امکان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی مخالفت، صرف خیبر پختونخوا نے حمایت کی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں اکیڈمک سال متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے، بچوں کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کرنے کا فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ کراچی میں ڈاکٹر فرقان کا انتقال وینٹی لیٹر کی عدم دستیابی سے نہیں، سول اسپتال کے ڈاکٹر کی غفلت سے ہوا۔ انکوائری رپورٹ نے ڈاکٹر جگدیش کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ ڈاکٹر جگدیش نے چیک اپ کر کے ٹریٹمنٹ کی بجائے دوسرے اسپتال ریفر کیا۔ سول اسپتال میں وینٹی لیٹر کی سہولت کے ساتھ 9 بیڈ خالی تھے۔ وزیر اعلیٰ کا ذمہ داروں کو سزا دینے کا اعلان۔ ڈاکٹر فرقان کا جو کیس ہوا تھا، اس کی انکوائری ہم نے کر لی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے شو کاز کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، جو سزا دینے والا ہے شو کاز کرنے والا ہے۔ لاہور میں مقامی این جی او اور رکشہ ڈرائیور سے ہاتھ کر گئی۔ راشن دینے کا جھانسا دے کر سینکڑوں ڈرائیورز کو اکٹھا کیا گیا، لیکن رش دیکھ کر گھبرا گئے۔ عہدیدار ویڈیو اور تصاویر بنا کر چلتے بنے۔ ناروا سلوک پر رکشہ ڈرائیورز کا احتجاج، راشن دینے کا مطالبہ۔ سندھ میں 10 ارب روپے مالیت کی 1,14,000 ٹن گندم غائب ہونے کا معاملہ۔ سما کی رپورٹ پر سندھ حکومت نے نیب سے انکوائری کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ خوراک نے تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان۔ بھارت ایل او سی پر فالس فلیگ آپریشن کا جواز تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در اندازی کے حالیہ الزامات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے بھارتی مکاری کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کی۔ قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف سے بھی علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ وفاقی کابینہ کے 5 ارکان نے اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کی تجویز دی تھی۔ قادیانیوں کو کمیشن کا حصہ بنانے پر بحث ہوئی تھی، فیصلہ نہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا کابینہ کے کامنٹس اکثر غلط بن جاتے ہیں، بحث کو فیصلہ کس نے بنایا، تحقیقات کروائیں گے۔ قادیانیوں کو کسی کمیشن کا حصہ بنانے کی ہمیشہ مخالفت کروں گا۔ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، 19 سال پرانے معاملے کی تحقیقات دوبارہ کیوں کی جا رہی ہے؟ چودھری برادران نے نیب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی، موقف اپنایا۔ نیب نے 19 سال پرانے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا۔ چیئرمین نیب کو بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ نظر تو ایک آتی ہے لیکن بیچ میں اس میں کافی سیریس قسم کی ڈویژنز ہیں۔ جب بھی سختی کا وقت پارٹی پہ آیا ہے، ان کی پارٹی پہ، تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلم لیگ نون اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شریف برادران اقتدار میں ہوتے ہیں یا لندن میں، مشکل وقت میں کارکنوں کو چھوڑنے والے لیڈر نہیں کہلاتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا سما کو انٹرویو، کہا احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ میچ فکسنگ کی روک تھام کے لیے پی سی بی کو ایس او پیز اور کھلاڑیوں کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی تجویز۔ اور میچ فکسنگ کیس میں دھمکیاں ملتی تھیں کہ عدالت میں بولے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ جسٹس عبدالقیوم کمیشن کا ایک اور گواہ بول پڑا۔ عاقب جاوید نے انکشاف کیا کہ کمیشن میں بہت کچھ چھپایا گیا۔ محمد عامر کو ہیرو بنا کر واپس لایا گیا۔ جب سب کو موقع دیا گیا تو سلیم ملک کو بھی دینا چاہیے۔ وہ مختلف پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں۔ پہلے تو مریم جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھی پہلے، مریم اورنگزیب، انہوں نے کل ایک پریس ٹاک کی
جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑے غصے کا اظہار کیا اور ایسے پورٹری کیا، ایسے لگا کہ جس طرح ایک بہت ہی نیک، شریف، ایماندار آدمی کی پگڑی اچھالی گئی ہے۔ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ بہت ہی آسان اور بڑے سمپل تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو وہ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی جو کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستانی عوام نے، کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انہیں نیب نے بلایا ہے تو وہ ایک قانون کا ایک ادارہ ہے۔ اگر آپ قانون کے سامنے اپنے سامنے پیش ہونے کو اپنی حد تک اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قانون کا کوئی پاس تو ہے ہی نہیں، اور وہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو کوئی قانون کا پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تو وہ چیزیں نہ کرتے جو انہوں نے اپنے دوران حکومت کی۔ انہوں نے اس چیز کا تاثر دیا کہ قانون سے ہم بالا تر ہیں، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ادوار میں تھے تو وہ کہنے کو تو جمہوری حکومت تھی، لیکن جو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بنیادی طور پہ بادشاہت کا تھا، کیونکہ صرف بادشاہت میں کوئی عدالت میں جو اس وقت کے وہ حکمران ہوتے ہیں وہ پیش نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ عاجزی کے ساتھ اور سر جھکا کے قانون کے سامنے پیش ہوں، آپ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے اپنے ادوار میں کیا کچھ کیا، کس طرح سے آپ نے عوام کی دولت کو لوٹا، کس طرح سے آپ نے اس ملک سے اپنے جتنے بھی اثاثے تھے وہ باہر بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سارا کلیپس کر گیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب وہ بھی اپنے بڑے آرام سے لندن میں اپنے بہت ہی اربوں کے مالیت کے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان کا خاندان وہاں پہ رہ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کو چھوڑ کے، عوام جو کہ سختی میں ہے اس وقت، ان کا ادھر آنا، جو شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ شاید وہ بس ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ پورے عوام کے ساتھ بجائے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے وہ کمپیوٹر سے مانیٹر، تو یہ کام تو وہ لندن میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ وہی ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں وہ پرانا پاکستان نہیں چاہیے۔ پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کہ وہ چلا رہے تھے۔ یہ بالکل ایک خاندان کی حکومت تھی جس نے اس ملک کے صرف اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے سارے اقدامات کیے۔ انہوں نے پروجیکٹس بنائے، وہ سڑکوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو سڑکیں کی تعمیر ہے پوری دنیا کی جو اوسط ہے اس سے 50% زیادہ مہنگی ہے۔ اسی طرح جو بھی پروجیکٹس انہوں نے لگائے وہ اس عوام کے اس کے لیے نہیں لگائے، بلکہ اس لیے انہوں نے وہ کیے بیکاز اس میں ان کی ذاتی انٹرسٹ تھی، ان کو مالی فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ اور جو ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہ ٹی ٹیز کے اور جتنے بھی کیسز ان پہ چل رہے ہیں، تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہی امید رکھتے ہیں، پوری قوم امید یہی رکھتی ہے کہ انصاف ہو، جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ صرف ان کو سزا ملے بلکہ وہ پیسے واپس لائے جائیں اس ملک میں۔ دوسری طرف ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، وہ ان کے وزیر، وہ بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ میں ان کے سعید غنی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ایک حکومت جو کہ 3 سیٹوں پر کھڑی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے۔ دیکھیں سعید غنی صاحب، ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی جس میں کہ میرے آباء و اجداد تھے، یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پہ ان کی حکومت تھی، اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ یہ جس طرح ابھی ان کی جو نااہلی ہے، جو کہ ان کی عوام دشمنی ہے، جو کہ ان کی غریب لوگوں کے خلاف جو انہوں نے پورا نعرہ لگا کر روٹی کپڑا مکان اور اسی چیزوں سے انہوں نے عوام کو محروم کیا، ابھی کیسے آپ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں؟ آپ لڑکانہ کی حالت دیکھیں، آپ سندھ کی دیکھیں، آپ حالت دیکھیں کہ لگتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے وہ بہتر تھا بنسبت آج کے،
وہاں پہ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی کسم پرسی، غربت، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو دیکھنے کی ہیں. کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک سے سکڑ کر ایک صوبے میں آ گئی، اب کہیں وہ صرف لڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کئی پارٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، کہ وہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئیں. تو خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں. آپ اس وقت جو ملک میں جو افتاد پڑی ہوئی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اگر آپ کوآپریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال نہ پھیلائیں. ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ جو قومی یکجہتی ہے وہ پارا پارا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے کہ آپ کا یہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ آپ کورونا میں غریبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ آپ صرف جو ہے تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے تو میرا خیال